بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الامی۔ الحمدللہ ہمارا 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 28ویں پارے میں 9 صورتیں ہیں اور تمام صورتیں مدنی ہیں۔ اس پارے کا آغاز جو ہوتا ہے وہ بھی عورتوں کے ایک ایشو سے ہوتا ہے، اور اس پارے کی جو آخری صورت ہے سورہ تحریم وہ بھی عورتوں کے متعلق ہے، اور درمیان میں ہمیں ایک صورت سورہ طلاق بھی نظر آتی ہے جو کہ عورتوں سے ہی متعلق ہے۔ اور 28ویں پارے کی تمام صورتوں کا جو تعلق ہے وہ ایک دین کے ساتھ تعلق اور ایمان کے ساتھ تعلق، اور اس کے لیے جو ہے انسان کی پرسنل زندگی کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے اور باہر کے معاملات بھی ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ان صورتوں میں جو ہے آپ کی گھریلو زندگی کو بھی بہت ڈسکس کیا گیا ہے اور کچھ اجتماعی معاملات کو بھی۔ تو گویا کہ ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارے دین کا معاملہ یا ہمارے ایمان کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے گھریلو معاملات کی بہتری کے بغیر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ان تمام صورتوں کا اجتماعی موضوع ہے۔ جو ہماری پہلی صورت مبارکہ ہے وہ سورہ مجادلہ ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس کے 3 رکوع ہیں اور اس کی 22 آیات ہیں۔ اس صورت مبارکہ کے ضمن میں شان نزول جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں اور یہ دونوں بڑے جید صحابہ میں سے ہیں، تو اوس بن صامت رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کافی ضعیف ہو چکے ہیں اور مزاج میں کچھ سختی ہے۔ ان کا اپنی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی معاملے میں تنازع ہو جاتا ہے، تو غصے میں وہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح حرام ہو۔ دور جاہلیت میں یہ دستور ہوتا تھا کہ جب وہ لوگ اپنی بیوی کو اپنے سے لا تعلق کرنا چاہتے تھے تو وہ رشتے جیسے ماں، بہن، بیٹی جو کہ آپ کے لیے ہمیشہ سے حرمت والے رشتے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کو کہتے تھے کہ تم مجھ پہ میری ماں کی پشت کی طرح، بہن یا بیٹی کی پشت کی طرح حرام ہو، کہ جیسے ان کے ساتھ میرے تعلقات جو ہیں میاں بیوی کے وہ حرام ہیں، اس طرح سے اب تمہارے ساتھ بھی میرے تعلقات حرام ہیں۔ اور پھر ان الفاظ کے کہنے کے بعد دور جاہلیت میں جو ہے وہ طلاق مغلظہ یعنی کہ کنفرم طلاق جو ہے وہ ہو جایا کرتی تھی، جبکہ اس کو شرعی ٹرم میں جو ہے زہار کہا جاتا ہے کہ کوئی مرد اگر اپنی بیوی کو اس طرح کے الفاظ کہتا ہے تو اس معاملے کو زہار کہا جاتا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کافی ضعیف ہیں اور بچے ان کے چھوٹے چھوٹے ہیں، لہذا جب وہ یہ دیکھتی ہیں کہ یہ تو کنفرم طلاق ہو گئی ہے تو نبی علیہ السلام کے پاس آ کے فریاد کرتی ہیں کہ میرا بڑھاپا ہے، میرا ہے کوئی نہیں، بچے میرے چھوٹے ہیں، تو میں ان کو لے کر کہاں جاؤں، لہٰذا آپ میرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دیجئے۔ اب اس ساری سچویشن کے بارے میں بہت ساری روایات آتی ہیں، مگر ٹو دی پوائنٹ بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو چکی ہو اور ابھی اس کے بارے میں کوئی بھی جو ہے وہی آسمان سے نہیں آئی ہے۔ لیکن حضرت خولہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسلسل روتی رہتی ہیں اور فریاد کرتی رہتی ہیں، نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک جھکا دیتے ہیں۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کچھ نہیں فرما رہے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ میری نہیں سنتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ کو اپنی فریاد سناتی ہوں، اور پھر آپ اپنے ہاتھ کھڑے کر کے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد شروع کر دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ ہی دیر میں نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کے اثار آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے اس اثار کو دیکھتے ہوئے میں حضرت خولہ سے کہتی ہوں خولہ خاموش ہو جاؤ کہ نبی علیہ السلام کے اوپر وحی آنے لگی ہے۔ اور اسی سچویشن میں حضرت خولہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اور زیادہ رونا شروع ہو جاتی ہیں کہ نہ جانے اللہ پاک کی طرف سے کیا فیصلہ آئے گا، کیسا فیصلہ آئے گا، یہاں تک کہ جب وحی کے اثار ختم ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خولہ تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ اللہ پاک نے اس طلاق کو حرام کر دیا ہے۔ لہٰذا اس وحی کے بعد یہ طلاق تو جو ہے وہ تو حرام ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود بھی یہ پسند نہیں کیا گیا کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہے، تو اگر کوئی کہہ ہی دے یہ الفاظ تو پھر اس کا کفارہ رکھا گیا، اور کفارے میں یہ کہا گیا کہ یا تو ایک غلام کو آزاد کریں گے، یا پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے جائیں گے، اور یا پھر کہا کہ 60 مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلایا جائے گا۔ لہٰذا اس صورت مبارکہ کی پہلی آیت جو ہے وہ سارے واقعے کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کرتی ہے، اور پہلی آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ علیہ السلام سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہیں اور اللہ سے فریاد کرتی جاتی ہیں، اور اللہ آپ دونوں کی گفتگو کو سن رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور دیکھنے والے ہیں۔ پھر اس واقعے میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک ایسی عورت ہے کہ جو کہ غریب بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، تو اگر اس کو ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر ایک عورت غریب بھی ہو اور ضعیف بھی ہو تو اس کا کیا مقام ہوتا ہے، مگر ان کے مقام کا اندازہ لگایا جائے کہ نبی علیہ السلام کی ذات سامنے ہے اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، مگر اس کے باوجود جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی فریاد کرتی ہیں، تو اللہ پاک اس عورت کی فریاد کے اوپر آسمان سے ایک حکم نازل کرتے ہیں اور ایک دستور جو کہ کتنی صدیوں پہلے سے چلا آ رہا ہے اس کو منسوخ کر دیتے ہیں۔
تو ایک عورت کی پاور نظر آتی ہے، اس کے باوجود کہ وہ جوان نہیں ہے اور اس کے باوجود کہ وہ مالدار نہیں ہے۔ حضرت عمر تعالیٰ عنہ جو ہیں اپنے پورے قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، حضرت خولہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کے سامنے آ جاتی ہیں، تو آپ پورے لشکر کو روک کے جو ہے ان کی بات سنتے ہیں۔ تو حضرات صحابہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم کہ آپ نے ایک عورت کی خاطر جو ہے پورے مجمع کو روک دیا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں تعالیٰ عنہ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ خولہ ہے، ان کو آسمانوں پر سنا گیا ہے، تو عمر کون ہے جو ان کو زمین کے اوپر نہ سنے؟ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ خود ہی رخصت نہ ہو جاتی، تو اگر یہ رات سری کھڑا کر کے بھی مجھ سے بات کرتی رہتی تو میں ان کی بات کو سنتا رہتا۔ جبکہ ایک روایت میں تو ایسا آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر تعالیٰ عنہ کو راستے میں روکا اور اس کے بعد ان کو تنبیہ کرنے لگیں اور سختی سے بات کرنے لگیں اور کہا کہ عمر تم وہی عمر ہونا جو کل تک بکریاں چراتے تھے، لوگ تمہیں عمیر کہتے تھے، اب تم امیر المومنین ہو گئے ہو، لہٰذا پھر نصیحت کرتی ہیں کہ اپنی اصل کو یاد رکھنا اور موت سے ڈرتے رہنا، یہاں تک کہ آپ ان کو واعظ کرتی رہیں۔ لوگوں نے کہا کہ خولہ بس کر دیں، یہ امیر المومنین ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کو کہنے دو، انہیں آسمانوں پر سنا گیا ہے، ہم ان کو زمین پہ کیسے نہ سنیں۔ پھر اس صورت مبارکہ کا نام مجادلہ ہے، اور اسی لفظ سے جو ہے پہلی آیت میں تجادلو کا لفظ بھی آ رہا ہے، اور اس آیت میں دوسرا اہم لفظ جو ہے وہ تحاورکما ہے۔ ان دونوں کو جاننا ضروری ہے۔ جو صورت مبارکہ کا نام مجادلہ ہے، یہ لفظ جدل سے بنا ہے، اور جدل کہا جاتا ہے رسی کے گولے کو یا رسی کے لپٹنے کو۔ لہٰذا جدل ایسی لڑائی ہوتی ہے جس میں آپ کسی کو اٹھا کر گھما کر زمین کے اوپر پٹخ دیتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دو پہلوان آپس میں لڑتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو اٹھاتا ہے، گھماتا ہے اور پھر الٹا کر کے جو ہے وہ زمین پہ پٹخ دیتا ہے، تو ایسی لڑائی کو جدل کہا جاتا ہے۔ اسی لیے رسی کے گھما کر رکھ دینے کو بھی جو ہے وہ جدل کہا جاتا ہے، کہ رسی گھمائی جاتی ہے، لپیٹی جاتی ہے اور اس کے بعد فولڈ کر کے اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر جدل کا جو اصطلاحی معنی بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی انسان کو کسی معاملے میں کسی سے اختلاف ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے بڑوں سے ہے، کسی ادارے سے ہے، کسی کے رویے سے ہے، اور وہ اس کا اظہار اس کے سامنے کر دیتا ہے، تو بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ لڑائی بھی ہو جائے، مگر یہ لڑائی بحث و مباحثے تک ہو، کسی کو بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہو، یا تو یہ کہ میں کسی کو مطمئن کر دوں یا پھر ہے کہ کوئی مجھے مطمئن کر دے، اور اس صورت میں آپ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے، کسی دوسرے سے اس شخص کی برائی کو بیان نہیں کرتے، بلکہ ڈائریکٹ جا کے اس انسان سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے یہ ایشو ہے۔ تو اس طرح کا جو بحث و مباحثہ کرنا ہوتا ہے اس کو بھی مجادلہ کہا جاتا ہے، اور اس کو مجادلہ حسنہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں جس جدل کی بات کی گئی ہے وہ مجادلہ حسنہ ہی تھا، کہ یا تو نبی علیہ السلام جو ہے حضرت خولہ عنہ کو اپنی بات سے مطمئن کر دیں، یا حضرت خولہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے اپنے حق میں کوئی فیصلہ کروا لیں۔ لہٰذا اس لیے اس صورت کا نام جو ہے وہ ایک مجادلہ کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں دوسرا لفظ تحاورکما ہے، جو کہ حور سے ہے، ہا واو را سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کی طرف بات کا پلٹنا، اور اسی سے لفظ محاورہ بھی نکلا ہے، اور ایک شخص کا دوسرے شخص کے اوپر غلبہ حاصل کرنا جو ہے یہ بھی جو ہے وہ حور کا معنی بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا بات چیت میں اگر ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر ڈومیننٹ کرتا ہے اور اپنی بات کو دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتا ہے، تو اس سارے پروسیس کو جو ہے وہ تحاور سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہی جو ہے وہ آیت مبارکہ میں سچویشن بیان کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ خولہ ان کی بات سمجھ جائیں، اور حضرت خولہ عنہ چاہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ان کے حق میں فیصلہ کر دیں، تو گویا کہ ایک کا دوسرے کی طرف بات کا پلٹنا جو ہے اس کو تحاورکما کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔